We are having a book launch authored by our own teacher, Professor Dr. Mohammed Iqbal Chawla. He was chairperson of this department for a long time. He served as Dean, Arts and Humanities, and he mentored us to be historians. He authored his first book, the title was Wavell and the Dying Days of the Raj, and this is his second monograph. It's about Mountbatten's role in during the last phase of British rule in India when they were about to departure and they were partitioning India. And the fascinating thing about his book is that he not challenges, but he tries to differ with the conventional wisdom of historians about the role of Mountbatten. And he has done it using a very new body of sources. And that's the craft of an archival historian to write about a subject that is otherwise well known. And that is Dr. Iqbal Mohammed Chawla. The format of the session is that I would first introduce our panel, then I will invite the author to talk about his book, and then I'll request other panelists to brief us about the strengths of the book and the takeaways that we can do from this book. We have four experts on panel today. First is Dr. Adnan Tariq. He's assistant professor at Government College University. Then we have Razi Muhammad Abdullah. He's professor at Punjab University. We all know him. We love him so much. Then we have Professor Dr. Numana Kiran. She served as Director of Pakistan Studies. He started his career from this department, and when they were selected as director, then he joined back just lately. And the last expert on our panel is our chairperson, Professor Dr. Mehboob Hussain. We have a very good panel, and they have expertise to talk about the subject that is under discussion, that is covered by this book. I would like to invite Professor Dr. Iqbal Chawla to tell us what was the inspiration behind this book and what is different in this book that book about this book and the narratives and the impressions that we try to mend, if not change, about Mountbatten. Your generous introduction, and also I'm grateful to Dr. Mehboob Hussain, the chairman of the History Department, his team, for inviting me to share my thoughts on my book. You already have given Dr. Iqbal the introduction. Why I wanted to write about this. My PhD thesis was on Lord Wavell, and that ends on 20th March 1947. And the story of Pakistan, I thought, is incomplete unless we try to unearth the period of Lord Mountbatten, which is hardly 4.5 months period, but it had so many multiple layers and controversies, disputes, and he made so impactful decisions which not only altered the history of South Asia, but also sowed the seeds of India-Pakistan.
enmity and sprouted out so much disputes which are still need to be addressed. A lot had been written already on Lord Mountbatten, but there was very small scope for me to revise or to bring a fresh or new feeling was predominant, whereas in India they were against Lord Weber. That's a strange kind of feeling. Whereas the Western scholars, they were full of praise for Lord Mountbatten. So people already have written about Kashmir issue, Radcliffe Award. Then I thought I should go deep down and dive into provincial level. So it's a mixture of controversies and trying to find satisfactory answer, and also to bring light the new facts and figures, the new avenues, as I did about Sindh and WFP, Balochistan, Punjab. If you think that I have been working on it since 2010, we met later when you were in England in 2017. For my postdoc project, where I stayed for 1 year over there in England, exclusively studying the Mountbatten papers and collections. But I have been teaching the Pakistan movement or the freedom movement more than 3 decades here in this last probably. I have done PhD on Lord Weber, and while studying him also studied Mountbatten papers, session paper in Cambridge. I've written more than 50 articles, for instance. Even after publishing this book, I feel I'm not very comfortable. I still have not given my final verdict. Therefore, I will request my friends, colleagues, panelists, and you, all scholars here, to give their critical appreciation, and I will be more than happy to accept it. I'm open for discussion and disagreement. Thank you very much. When it comes to, you talk about Mountbatten's role in the accession of Sindh, Balochistan and rest by NWFP, especially the part on Balochistan. But I would like to, Dr. Adnan Tariq to comment on the other chapter that you wrote on his role during the violence, especially in Punjab. Since he recently published a book, and it was his PhD thesis as well, Lahore and Partition, and you also mentioned engage with his work. So I would like Dr. Adnan Tariq to comment on the book, especially how do you think having another study on partition violence, how do you think Mountbatten performed as viceroy when it comes to partition in Punjab, especially because he is known to be very sympathetic towards Sikhs. So how do you see Mountbatten's role in this regard? थैंक यू विकास, बहुत शुक्रिया आपका।
सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि पार्टीशन स्टडीज़ का जो जॉनरा है, ये पार्टीशन स्टडीज़ का जो एक स्कूल है पाकिस्तान में, उसमें डॉक्टर इकबाल चावला साहब का जो कंट्रीब्यूशन है लॉर्ड वेवल पे उनकी पीएचडी थीसिस और उसके बाद माउंटबेटन की किताब, ये दोनों किताबें एक इन रियल टर्म्स जो है ना वो ट्रेंड सेटिंग है। ट्रेंड सेटिंग में इस तरह से कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आपको पार्टीशन स्टडीज़ के हवाले से कभी भी इतना मेच्योर ट्रेंड नज़र नहीं आएगा पिछले 20-30 सालों में। काम तो बड़ी नौलियत के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड है कि हम लोग अपनी ओपिनियंस को या अपनी जो स्टेट क्राफ्ट स्टैंड है उसको रिविजिट करने के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हिस्ट्री को बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट्स के साथ अनफोल्ड नहीं कर पाते। तो चावला साहब की जो सेकंड बुक है माउंटबेटन कैबिनेट मिशन एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज, ये एक बड़ी बेहतरीन रिविजिटिंग जॉब है जो जिस पर मैं समझता हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन किया जाना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे उनको बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। और जो सवाल आपने किया है अल्ताफ, उसका जवाब ये है कि इस किताब में चावला साहब शायद मेरी ओपिनियन में पाकिस्तान में पहले हिस्टोरियन हैं जिन्होंने माउंटबेटन को इस कॉन्टेक्स्ट में रिविजिट किया है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान में माउंटबेटन को पिछले 20-30 सालों से अकेडमिया के अंदर भी और हमारा जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, हमारा जो मीडिया है, जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर्स है, वहाँ पर माउंटबेटन को एक विलन के तौर पे पेश किया जाता है, जिसके बारे में जब भी माउंटबेटन का जिक्र आता है तो चाहे वो रेड क्लिफ का बाउंड्री डिमार्केशन के डिसीजन हो या फिर किसी भी किस्म के स्टेट एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो माउंटबेटन के बारे में यही कहा जाता है। हम उसे इस एलिगेशन को बड़ा ग्रांटेड लेते हैं कि माउंटबेटन की तमाम जो पॉलिसीज और उसका जितना विकल्प था वो इंडियन डोमिनियन ऑफ इंडिया के दरबार से आया था। इन रियलिटी अगर हम प्राइमरी सोर्सेज का मुताबिया करें, उनको देखें तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं था, और ये काम चावला साहब ने शायद पहली दफ़ा किया है। इसमें 2-3 बातें अगर वॉयलेंस के हवाले से बात करें तो चावला साहब ने अपनी किताब में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जो इनका चैप्टर है माउंटबेटन के बारे में ड्यूरिंग दी वॉयलेंस इन पंजाब के हवाले से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है। उन्होंने कहा है कि माउंटबेटन के आने के बाद से लेकर अगस्त के पहले हफ्ते तक माउंटबेटन ने ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई थी जिसके नतीजे में आपको इस 6 महीने के स्पेल के अंदर कोई लार्ज स्केल मैसेकर नजर नहीं आता। आपको जो अगर आप वॉयलेंस के बारे में मुख्तलिफ टर्म्स को लें, जैसे राइट्स होते हैं, मैसेकर होता है, जेनोसाइड होता है, अपनी क्लेंजिंग होती है, इसमें से हर वर्ड जो है वो अपनी एक डिफरेंट मीनिंग रखता है। इसमें जो आप अगर आप मैसेकर के वर्ड को सामने रखें, मैसेकर का मतलब होता है लार्ज स्केल ब्लडशेड। तो ये लार्ज स्केल ब्लडशेड आपको माउंटबेटन के आने से पहले अंदर बहुत ब्लडशेड हो रहा है। वो कितना ब्लडशेड है उसको फिगर की मदद से हम समझ सकते हैं। माउंटबेटन के पीरियड के अंदर आपको यूनाइटेड पंजाब में वॉयलेंस तो नजर आएगा, लेकिन लार्ज स्केल ब्लडशेड मैसेकर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो चावला साहब ने ये जो बात अपनी आर्टिकल के अंदर की है, एक प्राइमरी सोर्सेज की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको एक्नॉलेज किया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्टोरियन के तौर पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हिस्ट्री को किस हद तक स्प्रेड कर सकते हैं, फैक्चुअली कितना करेक्टिव मेजर्स जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 बातें और भी बड़ी अहम चावला साहब ने की है, मैं उसी हवाले से बात करूँगा। आप देखें कि 47 से पहले 46 में बंगाल में बड़े लार्ज स्केल मैसेकर्स हो चुके थे ग्रेट कलकत्ता के बीच अगस्त 46 के अंदर। तो उस मैसेकर को, उस ब्लडशेड को एक बंगाली हिस्टोरियन है सुरंजन दास, उन्होंने स्टडी किया है और उन्होंने एक बड़ी इंटेलिजेंट थ्योरी डिवाइस की है, इंस्टीट्यूशनल राइट्स सिस्टम। ये थ्योरी अकॉर्डिंग टू सुरंजन दास ये बताती है कि 1937 में जब इंडिया का एक्ट से इफेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद से बंगाल के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अपना वॉयलेंस को कंडक्ट करने की स्ट्रैटेजी और वॉयलेंस को कंडक्ट करने की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने पॉलिटिकल स्टेक हासिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन टेबल या पार्लियामेंट से हट के भी पब्लिक स्फीयर के अंदर भी ऑपरेट होना पड़ेगा। ये सुरंजन दास की थ्योरी है। तो वो स्टडी के बुनियाद पर ये नतीजा अखज़ करता है कि 46 के अंदर यही जो इंस्टीट्यूशनल राइट सिस्टम है, ये सिस्टम आपको बंगाल के अंदर अगस्त के महीने में कलकत्ता में ग्रेट कलकत्ता किलिंग में आपको ये सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज नजर आता है। तो अगर सुरंजन दास की थ्योरी को हम सामने रखें
اور پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب کا جو وائلنس ہے وہ بنگال کے وائلنس سے کئی گنا زیادہ معنی رکھتا ہے، کئی لارج بہت بڑے اسکیل پہ ہوا تھا. تو یہاں پر ہم کو جو ایک اسکینڈینیوین اسکالر ہیں ہینسن، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے پارٹیشن کے وائلنس کے اوپر. اس میں انہوں نے سرنجن داس کی تھیوری کا ڈائریکٹ ریفرنس تو بالکل نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہاں پر جو اپنی ایک تھیوریٹیکل اسیسمنٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی سرنجن داس کی انسٹیٹیوشنل رائٹ سسٹم کی بنیاد پر ڈیوائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو میری اپنی اسٹڈی کی ہے، میں چاولہ صاحب سے ریٹ پر ذکر بھی کر چکا ہوں کہ پنجاب کے اندر آپ کو انسٹیٹیوشنل رائٹ سسٹم نظر نہیں آتا، جو کہ ہینسن نے کہا ہے اور ہینسن کے اس کام کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی پیراملٹری فورسز ہیں پنجاب کے اندر جو ارلی 40s میں ڈیولپ ہو گئی ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کی ڈیوریشن کے اندر وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ہم کو 47 کے ایئر کے اندر ایکٹیو نظر نہیں آتی ہیں. چاہے وہ RSS ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ ہے، ان کا پرائمری سورسز کے اندر بہت کم چند ایک انسیڈنٹس آپ کو ملتے ہیں. تو یہاں پر میں جو بات چاولہ صاحب کی اس کتاب کے حوالے سے اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنی سینئر اساتذہ بھی جانیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بات کریں. تو یہ ہے چاولہ صاحب نے اس کو ایسے کنیکٹ کیا ہے کہ پنجاب میں آپ کو کوئی ایسی ایک تھیوریٹیکل ہسٹوریکل ایولیوشن نظر نہیں آتا وائلنس کا ان ٹرمز آف پیراملٹری فورسز جو ڈائریکٹ کنیکٹ کریں 47 کے ساتھ، جیسا کہ سرنجن داس نے بنگال کے حوالے سے کیا ہے اور جیسا کہ ہانسن کہتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کا کام بہت قابل قدر ہے، بڑا اچھا کام ہے، وہ بھی اپنی کتاب میں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن اس بات کو ہسٹوریکلی سبسٹینشیٹ کرنا ود دی ہیلپ آف پرائمری سورسز بہت مشکل ہے کہ پنجاب کے اندر 39 سے لے کر 46 تک کے 7 سالوں کے اندر آپ کو 47 کے وائلنس کا جینیسس نظر آ جائے ان ٹرمز آف ملٹری پریپریشنز، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو چاولہ صاحب کا وہ جو وائلنس کا تھیسس ہے، وائلنس کا پیپر ہے جو انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کے رول کے حوالے سے لکھا ہے، اس کے اندر بھی وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کو کے سامنے جو پنجاب کی صورتحال رکھی گئی تھی، وہ صورتحال پنجاب کے اندر جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جو ڈفرنٹ فالٹ لائنز پیدا ہو چکی تھی پنجاب میں. آپ جانتے ہیں کہ لیٹ 19th سینچری کے اندر کینال کالونیز بنائی گئی جس کے نتیجے میں پورے پنجاب میں ویسٹ پنجاب اور ایسٹ پنجاب جو ڈویژن اس زمانے میں تو موجود نہیں تھی، تو ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب سے بہت بڑے لارج اسکیل لیول پہ سوشل موبلٹی آپ کو نظر آتی ہے. تو اس سوشل موبلٹی کی وجہ سے یہاں پر آپ کو ایسی فالٹ لائنز بنتی ہوئی نظر آتی ہیں جو وائلنس کے جینیسس کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں. اب اس کی جو انفارمیشن ہے وہ لارڈ لنگتھ راؤ کے پاس بھی موجود ہے 39 سے آنورڈ. اس کی جو انفارمیشن ہے لارڈ ویبل کے پاس بھی ہے. لارڈ ویبل کو بھی پتا ہے کہ یہ فالٹ لائنز ہیں، اور جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں پر آتا ہے اس کو ان چیزوں کے بارے میں بریف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ ایک ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ آپ کو پنجاب کے اندر ماؤنٹ بیٹن کے پیریڈ میں آپ کو لارج اسکیل میسیکر اور bloodshed نظر نہیں آتا. تھینک یو سر. ریسورسز ایٹ اٹ ڈسپوزل. یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کوئی وائلنس ہوا بھی ہے، ڈسپائٹ کہ پنجاب کے اندر بڑی حد تک وہ ایبل ٹو کنٹین کہ جو پہلے ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن جو کچھ اس کے باوجود بھی ہوا، سر کا یہ آرگومنٹ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. آئی تھنک یہ ایک نئی چیز ہے جو اس کتاب کے اندر جو پاکستانی پرسپیکٹو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں، بیکاز he was given just 6 months to like partition and then leave. تو اس کے اندر رہ کر جی. Now we move on towards غازی صاحب. ان سے ایک تو میں اوور آل پوچھوں گا کہ اس کلاس کے کتاب کے بارے میں ایک امپریشن کیا ہے، لیکن سر کا ایک اور بڑا rather provocative if I dare to say that argument یہ ہے کہ it was misjudgment on the part of the Muslim League not to accept Mountbatten as the first Governor General. تو فرسٹ گورنر جنرل کی جو ڈبیٹ ہے کہ قائد اعظم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ ہم از دا رائٹ کامن گورنر جنرل فار بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان، وہ کس حد تک امپیکٹ کرتا ہے پاکستان کے مطلب کچھ حصے جو پاکستان کو نہیں ملے، ماؤنٹ بیٹن پاکستان ملا، پنجاب اور بنگال، اس کے حوالے سے، یا بعد میں جو پرابلمس ہوئی ہیں ایسے کی ڈویژن کو لے کے یا پارٹیشن کے حوالے وائلنس کے حوالے سے،
तो एक इम्प्रेशन जो एक कॉमन इम्प्रेशन है पाकिस्तानी हिस्टोरियंस का वो ये रहा है कि सिंस जिन्ना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट हैपन। तो इसको लेके आप क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? Thank you very much, Dr. Taf. And it's a really a great honor to speak in front of a mentor. And of course, it is because of him that we are here. And thank you very much, sir. And second thing is the book and the author. I think both are as per the principles of research methodology and the historiography. It is equally important to talk about the author himself, about the author, his likings, his dislikings, his temperament, his approach towards reading history, his approach towards the text, the argument, the style, and many other things. And thank you very much, Dr. Dutt, for actually facilitating me to go towards a specific line about the question of the viceroyalty of the common governor generalship of Lord Mountbatten. It's a controversial issue, of course, and what I perceive from the book and my perception is that Dr. Chawla has not categorically the formative phase of the history of Pakistan. There is one group of writers, the one group of scholars who argue that Jinnah should have demonstrated some kind of leniency towards Lord Mountbatten. And maybe as a consequence, Pakistan could avoid those serious consequences, both in economy of Pakistan, both in the defense of Pakistan, vis-a-vis the Pak-India relationship, and many other things. Maybe the situation could have been a lot better. But on the other side, there is a group of scholars. They argue that ideally, it's an ideal situation that Qazi Muhammad Ali Jinnah could accept that common governor generalship. But in that connotation, in my humble opinion, we must not detach the historical context of the situation which was being faced by All Indian Muslim League and the leadership of Qazi Muhammad Ali Jinnah in 1947. The situation is very tricky. In fact, it was a momentous situation where even the actors of that whole drama, many things they were not under their control, like the Nawakli, like the Calcutta killings, like many other issues which were actually hovering around the whole of Indian subcontinent. The situation in Punjab, the Garma glacier incidents, and there is a whole chain of situation. In this scenario, it is not, I think it is easy escape to put blame on Qazi Muhammad Ali Jinnah that because of his stubborn attitude, because of his strong stance vis-a-vis the common governor generalship, the later issues it could have been on the cards. And so far, personally, what I have read so far about Qazi Jinnah's temperament, his leadership style, his conduct of the political affairs and political matters within the All India Muslim League, he was definitely a true democrat. He was a constitutionalist, and he was not, I think, a stubborn kind of personality. For example, there are many examples. The one important example that strikes in my mind today, that is the question of, the United Independent Bengal scheme of Hossain Sheikh Sohrawardy and Sarat Chandra Bose in Bengal. Some of the people, they do try to portray that as if Jinnah was against it. But I think that historical facts and figures and the archival material in British India Library and many other things, they reveal that Jinnah was initially not against that idea. Even there is a point of view that he actually, he had given the green signal to Sohrawardy. If he is capable of it, then just go for it. Actually, it's a harsh comment to say that Jinnah was responsible
because he denied the common Jindwana generalship. This man is that political leader, and he is the only leader in the Indian subcontinent at that moment who is offering the Indian National Congress that we should develop a neutral land corridor between Bombay and Karachi. Look at. So if he is ready to go to that extent, but on the other side, we should not forget those harsh realities of the time. There were many people in the Indian National Congress on the helm of affairs who were not the friends of Pakistan. Definitely, the later events in 1947, the Red Cliff Accord, and many other things, the Kashmir problem, the Pakhtunistan issue, they were actually, and of course the migration problem, all these were in the mind of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And personally, I do have a tendency on the basis of sources that as compared to Lord Wavell, in my humble opinion, probably Lord Wavell was a better option. It could have, if the situation just idealistically, hypothetically, we imagine that in 1947 there could have been Lord Wavell, might be Jinnah could think more about talking about the common governorship. Now, this is on my side on that particular question. But overall, if I comment, it's a very, I think, a huge task to comment upon the Mantor's book. But actually, Mantor has taught us to be pragmatic, to be critical, to be objective. So, sir, with your permission, the book is very good, excellent, as Dr. Adnan has talked about. There is no gainsaying. It's a fresh addition in the historical literature in Pakistan. At least one Pakistani historian pragmatically tried his level best to bring forth a kind of a historical masterpiece, I think. It's an extension of his previous book on Lord Wavell. And of course, now it's the bright side of the book. It is well articulated, the language is simple, clear. It is not जिसको हम उर्दू में कहते हैं गुंजलक जुबान इस्तेमाल नहीं की गई है. इसमें बड़ी सादा और ये इस किताब की strength है. I strongly recommend that it is equally important book for the higher scholars as well as the nerd students, the amateur students of the history of the subcontinent. On the other side, the division of the book in the chapters, one thing in my humble opinion is missing. That is the Bengal. There is no chapter on Bengal. Although I can understand that the focus of the book is more on Punjab, the provinces in the West Pakistan region, and particularly in that connotation, I accept that the book is valuable, particularly on the Red Cliff Award. If you want to understand the Red Cliff Award, the latest point of view, if you want to understand the Kalat states issue, the Balochistan problem, this book could have been a very important reference. On the other side, even Punjab situation. So that the focus of Dr. Chawla's book is on these important areas. But the missing link is the Bengal is not additionally focused as a chapter. Although there are scattered references on Noakhali, on Calcutta and Bihar, etc. But still, I wish if Dr. Chawla could have been a lot more time, lot more energy, then maybe there would have been a more chapter. Then इसको फिर और ज़्यादा चार चांद लगाए जा सकते थे. But anyways, it's my very humble and student-like opinion. Overall, the book is well articulated, the presentation is good, the vanguard, the publisher, of course everything is right. But somewhere else, I think that the किताब का जो size है, ये मुझे लगता है कि अंदर जो है ना इसका जो font style है, उसमें कहीं मुझे variations नजर आती हैं. It should be, for example, Dr. Sikandar Yat once said that uniformity is the essence of the qualitative research. तो उसमें ज़ाहिर हम सब तसावुक़ात एडिटिंग की मुझे इसमें कोई मिस्टेक्स नज़र नहीं आई हैं. सो फार जितना मैंने इसको देखा है किताब की अच्छाई ये है कि एक बड़ा ही मेहनत से तैयार करता इंडेक्स मौजूद है इसमें. लेकिन इसके फॉन्ट पे नेक्स्ट एडिशन में अगर इस पर थोड़ी सी
इसको किया जाए कि ताकि एक यूनिफॉर्मिटी जो है इसमें महसूस हो। तो ये मेरी बिल्कुल आजिज़ाना सी गुजारिश है सर। और मुझे बहुत बड़ा कोई खुशी है कि मैं इस मौके से मुझे फ़ायदा उठाने का मौका मिला और अपने उस्ताद जिनकी वजह से हम इनके कदमों की खाक भी नहीं है, तो ये सब इन्हीं का लगाया हुआ होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। Panel on Professor Chawla's book. He is my mentor, my teacher, and I have learnt a lot from him. While sitting here, I was recalling May 2017 when inauguration of my first book had taken place, and Professor Chawla was among the panelists. He talked about my book at that day, and that was a big day of my life. That was my first book. But at that day, I was never thinking that one day would come when I would talk about Professor Chawla's book. So this is great honor for me to talk about his book. He has a great role in my research, in my education, in my career. He was my supervisor during my MPhil thesis and postdoctorate. Both works have been published later. And my MPhil's that work, which I expanded later on, that book got Best Book Prize also. So he has great role in my overall education career and research state. While moving to Professor Chawla's book, like Ghazi Saab said, that this is very difficult task to talk about your mentor's book. So this is again difficult for me. But while moving to his book, as Dr. Altaf has also asked me to talk about some different specific chapters. In fact, I have reviewed Professor Chawla's book, and that review was published in Friday Times. For you, I will read some extracts of that review. While starting, the main theme of the book is Mountbatten's role in transfer of power to indigenous settlers in the light of cabinet mission proposals and to decide the provincial boundaries between two independent states. British perspectives are available. Whereas available Pakistani perspective is highly critical towards Mountbatten, which needed in-depth analysis and evaluation, and this current work has addressed that. The book has been written in continuity to another book of Professor Chawla, Weaver and the Dying Days of the Raj. And this book is actually in continuation to that book, like Professor Chawla has also addressed it. When Lord Weaver was not successful to create consensus between Congress and the Muslim League leadership, Lord Mountbatten was then sent by the British government to preserve the unity of India. However, he executed the partition within only 5 months, concluding in the birth of both India and Pakistan. Besides it, he ascended as the first Governor General of independent India. The author has asserted that the success of Mountbatten lies in the fact that he very quickly realized that there was meager possibility of implementation of cabinet mission plan, realizing the desire of bigger communities of India, and owing to large-scale human massacre, he decided in favor of partitioning of India and in creation of two independent countries. The book consists of 6 chapters along with an introduction and conclusion. First chapter presents an analysis of historiography on partition and Mountbatten's viceroyalty. It also shares enough gaps in literature which have been filled in this study. Chapter 2 evaluates political dynamics of Sindh, the implementation of 3rd June plan and its subsequent accession to Pakistan. The major contribution of this chapter is an assessment of the role of Mountbatten in the whole process of inclusion of the province in Pakistan. The author has specifically contributed in existing literature while bringing the fact to light that he strictly advised British members of the Sindh Assembly to stay away from the voting on bill of joining Pakistan. That advice kept the process of transfer of power objective and without controversy, which might be raised by the Congress in case such members had voted in favor of Pakistan. Third chapter focuses on the accession of Balochistan, where legislature was missing so its Shahi Jirga
was given the status of its electoral college. The transition, however, was not without controversies, especially with reference to joining the state of Kalat with Pakistan. Mountbatten explicitly met with the representatives of the state of Kalat and emphasized that the state should settle its matters with Pakistan before the lapsing of paramountcy. Further, Mountbatten was not ready to accept the demand of Khan of Kalat for complete independence. He also rejected the demand of Afghanistan of retaining some areas of Balochistan, and in that way, the objective approach of Mountbatten worked to include Balochistan in Pakistan. This was very new for me. Mountbatten was instrumental in signing of the standstill agreement between the state of Pakistan and Kalat on 4th August 1947, which prevented any sudden disruption in the governance. The fourth chapter assesses Mountbatten's understanding and evolving the procedure of inclusion of NWFP in Pakistan. This chapter truly appreciates Mountbatten's usage of the tool of referendum in NWFP for making the transition smooth. Fifth chapter revolves around the Radcliffe Award and finds place of Mountbatten in finalizing the award. The said award proved to be the origin of various problems related to partition, few of which still exist, such as Kashmir issue. The author's assessment that although written evidences of direct control of Mountbatten in preparing final draft have not been found yet, enough situational element exists to prove that Mountbatten has used his influence to convince Radcliffe for addition of last-minute changes in the draft. The sixth and the last chapter is the most significant part of the book, which objectively assesses the role of Mountbatten in controlling large-scale violence and human massacre in Punjab. Dr. Adnan has already talked about this chapter in detail. By concluding it, the foremost contribution of this study of Professor Chawla is objective analysis on Lord Mountbatten's role in partition of India and in the process of transfer of power. Unlike most of the Pakistani historians on Pakistan movement, Professor Chawla, on the basis of various primary source material, has proved and concluded that Lord Mountbatten had neither exclusively supported Congress nor vehemently opposed the creation of Pakistan. However, he developed biases towards Pakistan on account of Jinnah's refusal to accept Lord Mountbatten as Governor General of Pakistan. Resultantly, he intentionally helped India, being its Governor General, to create problems for Pakistan such as wrong partition and Kashmir issue, etc. The book is valuable addition in existing literature on colonial India and Pakistan movement and strongly referred to students and scholars of Pakistan. It is also useful to understand higher politics and colonial policy towards the colonized. This was the review, some extracts of the review which I have read before you. It was published in Friday Times, so I thought that it will open overall theme of the book. So I presented it chapter by chapter before you. Thank you. Minister of State, Sardar Lashkar, you mentioned that in very detail, and that is really, really fascinating. You don't find it in the book by Bangladesh, you don't find it in any other book, not even the books about the Balochistan. That is the real strength of your book. So now, moving on to the last panelist, Professor Dr. Mahmood Saab. I think सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको different specific points को भी and then later what. I would like Sir Mahmood to comment on the strengths of the book. कि इसकी strengths क्या हैं और students के लिए as they would like have to write assignments and thesis sometime in the future. तो क्या आप इस किताब से जो है इंस्पायर होके या इस किताब को लेके उनको क्या एडवाइस कर सकते हैं कि ये किताब एक रोल मॉडल के तौर पर हो सकती है टू राइट देयर थीसिस. थैंक यू डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो मैं
پروفیسر اقبال چاول صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور تشریف لائے. پچھلے دنوں وہ علی تھے اور اس لالچ کے باوجود انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا، یہ موقع دیا کہ ہم ان کی کتاب پر یہاں بیٹھ کر بات کر سکیں. اور اس وقت جتنے بھی پینلسٹ ہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سر کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ، اور ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں ان کی کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر نعمانہ نے کہا کہ ان کی جو کتاب ہے اس کی اناگوریشن پر ڈاکٹر چاول صاحب نے بات کی تھی، اسی طرح کا اعزاز مجھے بھی حاصل ہے کہ جب میری کتاب ہے اس کی پبلش ہوئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے دوسرے پینلسٹ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی آمد کی بات ہے. الطاف نے کہا کہ اس کتاب کی اسٹرینتھ تو جو ایک اچھا ہسٹورین ہوتا ہے، مورخ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سوالات کو جنریٹ کرتا ہے اپنی تحریروں کے ذریعے تاکہ اس کے اوپر ایک ہیلدی ڈبیٹ ہو. اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماؤنٹ بیٹن کے آفیشیل بایوگرافر ہیں فلپ زلگر، ان کی کتاب کا ایک اقتباس ہے، ایک ایبسٹریکٹ ہے جو نہرو کے حوالے سے ہے. نہرو نے ان کو فیئر ویل دی اور اس فیئر ویل کی تقریب میں اسپیچ کرتے ہوئے نہرو نے کہا تھا کہ اٹ از ڈیفیکلٹ فار می اور اینی ون ٹو جج واٹ وی ہیو ڈن ڈیورنگ دی لاسٹ ایئر سو. So maybe we have made many mistakes, you and we, historians, a generation or two hence will perhaps be able to judge what we have done right and what we have done wrong. So یہ historians کا کام اس نے کہا کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اور ماؤنٹ بیٹن نے کیا اچھا کیا اور کیا اچھا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلپ زلگر ہے اس نے اپنی کتاب کے ابتدائی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب میں ماؤنٹ بیٹن کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، تو مجھے اس کے حوالے سے بہت زیادہ نیگیٹو اوپینینس ملی اور میرے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ میں آبجیکٹیولی اس کی پرسنالٹی کو، اس کے کام کو ڈسکرائب کر سکوں. لیکن مجھے کرنا تھا تو میں نے اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے اپنے اس ریسرچ روم میں یہ لکھ کر لگا دیا تھا کہ ہی از اے گڈ مین، جو ماؤنٹ بیٹن ہے اچھا آدمی ہے، لہٰذا میں نے اس کے اوپر اچھا لکھا. تو ڈاکٹر صاحب کی کتاب کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بالکل مختلف لینس کے ساتھ، ایک مختلف اینگل کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کی پرسنالٹی کو، اس کے رول کو ڈسکرائب کیا. اور وہ اینگل کیا ہے؟ اسرار جان نے بھی کہا کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے جو ہمارا پاپولر نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ چل کر کوئی نئی بات نکالنا، کیونکہ ایک جو رائے بن جاتی ہے، پبلک اوپینین بن جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اوور دی ایئرس ریسرچ کی بیس پر ہی بنتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز تلاش کرنا جس سے ایک نیا رخ سامنے آئے اور ایک نئی ہیلتھی ڈبیٹ جنریٹ ہو. تو اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے انداز میں اس کتاب کو پین ڈاؤن کیا ہے جس سے نئے سوالات میں جنم ہوئے. اور ماؤنٹ بیٹن کا جو رول ہے ظاہر بہت کنٹروورشل ہے. جس طرح سر نے بھی کہا، ابھی ڈاکٹر نعمانہ نے اپنے اس میں ریویو میں لکھا کہ وہ اس کی بائسنس نظر آتی ہے مختلف اینگلس کے حوالے سے. ریڈ کلف کے اندر نظر آتی ہے. غائب صاحب نے کہا کہ جو کامن گورنر جنرل کا ایشو تھا اس کے اوپر اس کی بائسنس نظر آتی ہے. اور وہ نہرو سے پہلے بھی ملتا رہا ہے مختلف اوقات میں. اور وہ جو ریڈ کلف ایوارڈ کی فائنڈنگس تھیں وہ مسلم لیگ کے ساتھ تو کبھی شیئر نہیں کی انہوں نے پبلش ہونے سے پہلے، لیکن وہ کانگریس کے ساتھ اسپیشلی نہرو کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہے. اور جس طرح ان کی خواہش تھی اس کے مطابق یہ ایک طرح. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو پروونشنل اینگل سے ڈاکٹر صاحب نے ماؤنٹ بیٹن کی اور سینٹرل کی پالیسیز کو ڈسکرائب کیا وہ بالکل نیا ہے. کہ بنگال کا ایسا نے ذکر کیا ہے لیکن پیچز میں اس کا بھی ہمیں پیٹ نظر آتا ہے. لیکن خاص طور پہ پنجاب، سندھ، NWFP اور ان کا جو ایک ویو ہے ماؤنٹ بیٹن کے بعد. مثلاً NWFP میں ابھی ذکر کیا ڈاکٹر نعمانہ نے کہ وہ ریفرینڈم کی طرف، اچھا وہاں پر جو کامن وہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنر تھا NWFP کا، وہ سجیسٹ کر رہا ہے ماؤنٹ بیٹن کو، لیکن ماؤنٹ بیٹن اس سے ہٹ کر ایک لائن لے رہا ہے. اور
وہاں پر ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس کی حکومت تھی اور کانگریس مطلب انڈائریکٹ کانگریس کی حکومت تھی, وہ خدائی کی خدمت میں ہمارا, تو وہ تھریٹ دے رہے تھے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم جو ہے وہ پختونستان کی بات کریں. تو ماؤنٹ بیٹن وہاں پر مسلم لیگ کو اور پاکستان کے اسٹانس کو ریسکیو کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ نہیں میں اس طرف نہیں جاؤں. اس طرح وہ چیزیں جو کہ ایک مین اسٹریم نیریٹو سے ہٹ کر ہیں وہ اس کتاب میں ہمیں نظر آئیں گی. اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی کتاب کی کہ وہ کنٹروورشل ایشوز کو, ڈسپیوٹیڈ ایشوز کو اور جو مین نیریٹو سے ہٹ کر ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹیک اپ کرتا ہے تاکہ آئندہ لکھنے والے اپنے لٹریچر میں, اس میں ریویو میں اور اس کو انگیج کرنے میں اس کتاب کو اگنور نہ کر سکیں. تو اس پر میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی, لاہور میوزیم میں ٹویٹ ہوئی تھی, اور یہ آج ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں جہاں ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی طویل عرصہ بطور معلم بطور استاد گزارا اور تشریف لائے اور ہم ان کتاب پر یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. باقی ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی سنیں گے اور پھر اگر آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہے تو وہ بھی ایڈریس کریں. تھینک یو. صاحب نے بات کی, جو آپ نے بات کی وہ کامن گورنر جنرل والا جو ایشو تھا, میں ساتھ ساتھ جواب بھی چلتا جائے گا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن is a lord, a relative of the George VI royal family, and Jinnah is sitting like this. Well, how rude you are. And on the other hand, Mahatma Gandhi ji are there. My lord. Nehru ka zikr hua, my lord. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन जारी होती है शिमला कॉन्फ्रेंस, सेकेंड शिमला कॉन्फ्रेंस में. एंड ऑलरेडी कैबिनेट मिशन प्लान मान चुका है कांग्रेस, जिन्हें मान चुके हैं. जैसे आयशा जलाल ने कहा उसने पाकिस्तान को दफन करवा दिया था, बेच दिया था, वहीं भी थी शायद पिछले दिनों. और वो शायद उन्होंने नजरसानी की है कुछ शख्स बाहर गुजरने के बाद, शायद लिटरेचर का असर है, जो भी है. नहीं वो ठीक है, वो तो कोई हर्ज नहीं है. इंसान इसी तरह इर्तिका पजीर होता है. आज हम जो बोल रहे हैं हो सकता है करीब हमारी ओपिनियन हो, लेकिन अभी तक की जो फैक्ट्स एंड फिगर, जो एविडेंस मिला है, एम्पिरिकल स्टडी का यही प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं, अर्काइव मिल रहे होते हैं, वो हम उसकी रोशनी में और वो जो सेकेंडरी सोर्सेज में नेगेटिव बिल्ड हो चुके हैं उसको हम देख के अपनी राय फैल करते हैं. और आयशा जलाल ने भी लिखा है लॉर्ड माउंट बैटन के एटीट्यूड को, यानी शी कुड नॉट अवॉइड इट, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो आगे बढ़ा. हम चूंकि मुआसरा कर रहे, माउंट बैटन जो था he was trying to undo the establishment of Pakistan, and Jinnah knew it. और इसी दौरान जो था रेड क्लिफ कभी उन्होंने कह दिया था कि आप कह रहे हैं, और जिन्ना को खबर मिल रही थी कि कहाँ कहाँ पर वो ऑलरेडी नाइंसाफी करने का इरादा कर रहे हैं. तो लॉर्ड वेवल ने तो सिर्फ वेवल उसने दिया था ब्रेकडाउन प्लान. ये मेरा आर्टिकल 2009 में छपा था पंजाब स्टडीज में. उसमें उसने 1945 में ही ये तय कर लिया कि नहीं, जिना जो है ना वो न बिकेगा न झुकेगा. तो इसलिए ये दोनों में फर्क ये था, लॉर्ड वेवल अगर होता, जैसे आप सवाल किया, अगर वो होता, अवलन तो कांग्रेस ने उससे पहले ही लेटर मौजूद है, लेटर में गांधी ने अल्फाज लिखे इज डोंट मैट, कॉल हिम बैक, और फिर उन्होंने खुद नाम दिया लॉर्ड माउंट बैटन. और लॉर्ड वेवल को तो ऐसे नाइट वॉचमैन लेकर आए थे, और उनका ख्याल ये था कि यार ये फौजी है, फौजियों के तरह दिमाग होता है. तो भी लॉर्ड माउंट बैटन भी तो फौजी था, उसे लॉर्ड वेवल को डिसमिस किया, पहला वायसराय है जिसको डिसमिस किया गया. उसे कहा गया कि यार ये डिफीटिस्ट अप्रोच लेकर आया है,
بھاگنا چاہتا ہے ہندوستان چھوڑ کر. ہم بھاگیں گے نہیں, ہم اپنے مفادات کا پورا تحفظ کریں گے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کے مفادات کا تحفظ کیا. مطلب ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, اور ہز میجسٹی گورنمنٹ اور برٹش پارلیمنٹ ان کو بیٹش دے دی تھی, ان کا فوج میں حصہ تھا. تو لہٰذا ان کو آسانی سے مسلمانوں کو یا کسی میں مائنورٹیز کو کوئی یہ کوئی اسکیجول کلاس تھوڑی تھے جس کو نظر انداز کر کے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بعد میں کہا, میں نے جو ڈاکومنٹ پڑھے اس میں کہا کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ سکھوں کا خالصان نہیں بننا, میں کبھی پنجاب تقسیم ہے. اب بیٹھے ہیں شاید آپ کو اندازہ ہو اس چیز کا, میں کبھی پنجاب تقسیم نہ کرتا. لیکن وہ سب ڈپلومیٹک کو ایک جگہ اسپیچ کر رہا تھا, اس نے بات کی ہے, ان کے پاس سارا کچھ ڈیٹا موجود تھا. اور یہ ضرور ہے ان دنوں چونکہ کانگریس واس بلدیو سنگھ بہت پاورفل تھا, اس کا زور چلا, اور ان کی خواہش بھی یہ تھی, کوئی حرج بھی نہیں تھا. پارٹیشن وہ جو آپ نے کہا کہ جی میڈم بھی شکریہ, آپ نے بھی بہت اچھا کہا. اب ٹھیک ہے, سمجھ گئے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جسے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن دیکھیے نا, بھلا وہ ہمارے جو ہندوستانی ہیں نا, بھارتی ہیں بیسکلی, تو بھارت کے لوگ ہیں, وہ بڑے فخر سے انہوں نے جب اسے مارا, آئرش نیشنلسٹ نے مارا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 1979 میں, انڈیا میں کوحرام مچا ہوا تھا بھائی. یہاں پر ہمارے شادیانے بھیجے ہوئے تھے, ان کا ہیرو مر گیا تھا تو ہمارا ولن مر گیا. میں نے نہ اسے ہیرو کے طور پر دیکھا ہے نہ ولن کے طور پر دیکھا, لیکن یہ سچ ہے, ایک نیریٹو بلڈ ہوا, اور وہ بھی ایویڈنسز کی بنیاد پر. اور وہ میں چلتے چلتے جب ڈاکومنٹ تلاش کر رہا تھا, جو امپیریکل اسٹڈی میں ہوتا ہے, کہ یار یہ چودھری ظفر اللہ نے عجیب سے تھا, اس پہ بولا غصے سے, اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں کشمیر کے مسئلے پہ یہ میں چیٹ کر رہا ہوں. وہ کہتا یہ جو ہے نا فرانسس موڈی, وہ خضر صاحب نہیں ہے, ورنہ وہ خوش ہوتے نہیں پتا ہے. فرانسس موڈی جو گورنر بنا نا, جنا کا وہ چمچہ ہے. بھائی تمہیں جنا کے چمچوں کو پتا ہے, تمہیں خود نہیں پتا, تو ان کا ووٹ پالشیا بن گیا تھا. تو یہ ان کو بھی پتا تھا کہ کون پرو مسلم لائن لے رہا ہے, کون اینٹی لے رہا ہے, اور خاص کر گورنر جنرل کو تو ظاہر پتا تھا. دیٹس مائی ہمبل اوپینین. باقی اس پہ بہت ساری باتیں ہیں, اس پہ سوال کرنا چاہیے. میں نے اس کے کچھ سننے کا اتفاق ہوا, اس میں انٹرویو نگار کو پوچھتا ہے, بات ہو رہی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن واقعی ہے کی بات درست ہے کہ بائی ہارٹ ہی ڈڈ ناٹ لائک, ایکچولی ہی ہیٹڈ جنا. تو وہ اب سب کے بارے میں ان کی یادیں تازہ کر رہا ہے انٹرویو نگار کو, پوچھتا ہے اینڈ واٹ اباؤٹ مسٹر جنا. اب جواب جو نہیں نظر اس کو ڈبیٹ ایسے میں ہوں سر پینلسٹ کا بھی, ڈاکٹر الطاف صاحب کا بھی, ڈاکٹر طاہر صاحب کا بھی, جو کولیگز آئے ان کا بھی, ابھی ڈاکٹر حمید صاحب تشریف لائے ہیں, سرفراز جی میں آپ کو بھی بہت بڑھیا تشریف لائے ہیں, اور آپ بچوں کا خاص کر میں دیکھ رہا ہوں میرے پرانے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں, کچھ موجود رہے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب اب ریسرچ بک پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو بڑا نیرو ڈون جا کر اسٹڈی کرنا پڑتی ہے. یہ کوئی ٹیکسٹ بک تو ہوتی نہیں ہے جس میں سارا ہی چیز ڈسکس کر لیا جاتا ہے. یہ اس کی بیوٹی بھی ہے, یہ خامی بھی ہے. اور غازی صاحب نے جو کہا پھر وہ بات نکلی ہے تو بہت دور تک پہنچے گی, لگ جانے کی. تو غازی صاحب تھیسس کر رہے تھے پرسان شہید سور پردی پر اور بنگال پر. تو انہوں نے جو چیپٹر جو مجھے جمع کروائے ہوئے تھے تو مجھے لگا کہ میں وہ چوری نہ کر لوں, کیونکہ انہوں نے بھی تو سارے تحقیقی ڈاکومنٹس کے ذریعے لکھا ہوا تھا.
پھر میں نے سوچا کہ میں نے انڈائریکٹلی صاحب ڈسکس کیا، جیسے ہی انہوں نے پختون کا صاحب انہوں نے کہا پختونستان کی ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم بنگال کو بھی اجازت دے دیتے ہیں، آزاد میں بنگال کی، اور بالکل I have no doubt in my mind Jinnah had given green signal to Hassan Sheikh Sarwari that you have East Pakistan, we have West Pakistan. پاکستان ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا یہ دونوں حصے جو ہیں وہ ایک ہوں گے لیکن شیپ اور ہوگی. تو وہاں پہ NW والا جو میرا چیپٹر ہے نا، میرے بعض اساتذہ ناراض ہو گئے کیونکہ کسی نے بات نہیں کی کہ جناب وہ بات یہ ہے کہ جی ریفرینڈم کی طرف کیوں گئے، پلیبسائٹ کی طرف کیوں گئے. جنہوں نے خود ہی ماؤنٹ بیٹن نے کہا یار یہ جو 17 سیٹیں تھی، آپ 17 ان کی تھی 17 آپ کی تھی، تو پارلیمنٹ میں تو ساری جو نان مسلم ہے 25% وہ ساری انڈین کانگریس کے ساتھ ہے. تو آپ ایسے کریں گے جی جنہوں نے کہا دوبارہ الیکشن کروا. ڈاکٹر خان صاحب بڑے خوش ہو کر تھا ٹھیک ہے دوبارہ الیکشن کرواتے. وہ آئے تو پھر وہ جو 2 بابے تھے 3 بابے تھے ان کے، ہمارا دوسرے بابا ان کے 3 تھے، وہ انہوں نے کہا نا پاگل ہوئے ہیں، اور فضا بدل گئی ہے NW کی، اور لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ خدائی خدمت گار پارٹی نہیں ہے، یہ کانگریس پارٹی ہے. پہلے تو دھوکہ کھاتے رہے نا خدائی خدمت گار کر کے آپ کو ووٹ ڈالتے رہے، اب یہ مسلم لیگ والے اس پر نکتہ اٹھائیں گے. تو وہ واپس آ گئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، نہیں یہ نہیں ہم نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کیا، انہوں نے کہا یہ ریفرینڈم کروائیں. حکومت ان کی they are in power، اور ریفرینڈم ہوگا. ریفرینڈم پہ جنہوں کو بڑا ناگوار ہوتا ہے، ان کا یار ابھی الیکشن کی بات ہو رہی تھی، ابھی ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں. تو ریفرینڈم میں بھی وہ آیا واپس آیا، انہوں نے کہا یار تو ریفرینڈم نہیں دے سکتا. اس کی وجہ انہوں نے کہا یہ گورنر کو ہٹاؤ. وہ گورنر کو ہٹوایا گیا، پھر نیا گورنر لے کر آئے فوجی. پھر انہوں نے کہا اچھا نہیں ہم ریفرینڈم کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ریفرینڈم کا بائیکاٹ کر دیا. آپ پاور میں جنہوں نے کہا ریفرینڈم اگر ہار جائیں گے تو ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے. انہوں نے کہا ہاں بالکل کروں گا میں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا اگر وہ شکست کھا گیا اس ٹائم تو ہم کریں گے، وہ کریں گے. تو کا مان کے جاتا تھا ڈاکٹر خان صاحب. لیکن یہ جو بابا تھا مہاتما گاندھی جی، نہرو، کہتے تھے یار آپ کیا سوچ رہے ہیں، ہماری ساری جو طاقت لگی ہوئی ہے اس وقت پنجاب میں مسلمانوں کو تقسیم کرنا، پنجابیوں کو تقسیم کرنا، بنگالیوں کو کرنا، سندھیوں کو کرنا، بلوچیوں کو کرنا، اور NW پہ کرنا. آپ تو ہماری گیم خراب کر رہے ہو. تو خیر یہ بہرحال وہ پھر ریفرینڈم کا بائیکاٹ کر دی گیا کہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اپنی ہی گورنمنٹ کے اندر اپنے ہی ماتحت ہونے والے ریفرینڈم کے خلاف چلی جائے گی. تو خیر کی کہانی بڑی دردناک ہے. جس سے ظاہر ہے میرے جو دوست ہیں پختون اور بعض پختون نشست ایک تو ہسٹورین ہے، تو وہ ناراض ہو گئے کہ یار یہ کیا آپ نے انٹرپریٹیشن دی. میں نے کہا میں نے تو نہیں دی، یہ تو جو پیپر بول رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کو چیلنج کرنا ہے تو ان پیپر کے ذریعے چیلنج کیجیے. بہرحال پھر بھی سوال اٹھتا ہے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جنہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ، ڈسمس کرو، وہ ٹال مٹول کرتا رہا. پھر جناب کو کہہ گیا یار میں جیسے ہی چھوڑ کے جاتا ہوں آپ ان کی مسٹری کو ڈسکس کریں. اینڈ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. جنہوں شوڈ ہیو پلیڈ مور اسمارٹلی. میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، تو میرا ان کی وائس ریئلٹی کرتا ہے. تو میں اگر نیکسٹ اگر جو غازی صاحب نے کہا میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہا اور یہ سیٹ کنڈیشن آیا تو بنگال کو ضرور شامل کروں گا. باقی اوپینین نہیں بدلے گی جب مزید ایویڈنس آتے رہتے ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں، کریٹیکل ریویو آتے رہتے ہیں.
تو آپ سب کا میں بہت ممنون ہوں. سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں.